بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض بدل آخرت اکبر درجات و اکبر تفصیلا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ بعد اللہ شریک رجب المرجب نال وابستہ ہستیاں دے صدقے نال تمام حضرات دی دلی دعاواں قبول ہوں۔ میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے آج دی اس محفل پاک واسطے سورہ مبارکہ بن اسرائیل دی ایک آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت مجیدہ ہے اللہ پاک نے ایسا حکم صادر فرمایا جدے واسطے زیادہ تکلف نہیں کرنا پیندا۔ اللہ جتنے احکامات نازل فرماندے نے انہاں واسطے کچھ نہ کچھ انسان کو تکلف کرنا پیندا۔ نماز پڑھنی ہوئے تو سردی وچ وضو کرنا پیندا ہے، وہ بھی ایک تکلف ہے۔ اگر روزہ رکھنا ہوئے تو پورا دن بھوک کٹتا ہے بندہ، وہ بھی ایک تکلف تو ہے ہی ہے۔ حج اگر واجب ہو جائے تو پھر وقت بھی لگتا ہے اور پیسے بھی لگتے ہیں، ایک تکلف ہے۔ اگر نصاب پورا ہوئے تو زکوٰۃ دے پیسے دینے کسی بندے کو اپنے پیسے چو کٹ کے ایک تکلف ہے۔ ذہنی تکلف ہوئے، جسمانی تکلف ہوئے، کچھ نہ کچھ تکلف کرنا پیندا ہے۔ اے جڑا حکم جڑا میں جناب دے سامنے پڑھن لگا، یہ اللہ دا ایسا حکم ہے، دے واسطے کسی بندے نو ذرائی دے برابر ہی تقریباً تکلف نہیں کرنا پینا، اٹھنا بھی نہیں پینا۔ میں تو نہ اٹھا لیا نا، اٹھنا بھی نہیں پینا، کچھ بھی نہیں کرنا پینا، وضو کی ضرورت نہیں، یہ واسطے مصلے تے جان دی لوڑ نہیں، یہ واسطے کعبے جان دی لوڑ نہیں، یہ واسطے مسجد جان دی لوڑ نہیں۔ ایتھے بیٹھے بیٹھے حکم پورا ہو جانا ہے، ایتھے کھڑے بندہ بھی حکم پورا کر جائے گا، بیٹھا بھی حکم پورا کر جائے گا۔ ایسا حکم ہے خالق دا، انتہائی اہم۔ اور کمال یہ بھی کہ جتنے تکلفات والے حکم نے، اس حکم تے دھیان نہ کیتا جائے تو وہ قبول ہی نہیں۔ یعنی جتنے حکماں چ تکلف پایا جاتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، انہاں سارے واسطے کچھ تکلف کرنا پیندا ہے۔ اے جڑی میں آیت مجیدہ پڑھی ہے، یہ ایسا حکم ہے کہ تکلف بھی کوئی نہیں تے اہم بھی بہت زیادہ ہے۔ مثلا خالق فرماتے ہیں انظر، دیکھو تو صحیح، بیٹھا بیٹھے اللہ فرماتا ہے انظر، توجہ کرو ذرا دیکھو۔ یہ بیٹھا بندہ بھی کر سکتا ہے، کھلوتا بھی کر سکتا ہے۔ انظر، اللہ فرماتا ہے دیکھ تو صحیح، ذرا دیکھ تو صحیح۔ اس گل کا بچوں کو غصہ لگتا ہے جدو باہر نکلن لگتے ہیں تو گھر دے آندے نے ذرا ویکھ کے، موٹر سائیکل چلانی ہے ذرا ویکھ کے، اگے نہر ہی ویکھ کے، اگے ہیڈ ہی ذرا ویکھ کے۔ بندہ اٹھن لگیا نال تے پیر رکھے تو آندا ذرا یار ویکھ کے کی کر۔ یہ مطلب ہے وڈا جدو آکھے نہ ویکھ کے تو ویکھ لینا چاہیے، اپنے تو وڈا آکھے نہ ذرا ویکھ کے تو ویکھ لینا چاہیے۔ اپنے تو وڈا چاچو بھی ہو سکتے ہیں، مامو ہی ہو سکتے ہیں، نانا جان، دادا جان، ابا جان۔ ابا تو بہرحال ایک ایسی شاید ہے جڑا آندا جاندا وہ ویکھ کے، وہ ویکھ کے، وہ ویکھ کے۔ 500 روپیہ بچے کو دتا جائے نا کہ بچوں کلو دہی لایا تو آندا واپس پیسے لے آئی ذرا ویکھ کے۔ یہ مطلب اس ویکھ کے والی گل نو جدو بندہ نہیں نہ سنتا وڈے دی گل، ادو بندہ ذلیل ہی ہوندا جی۔ اپنے تو وڈا تے ابا آکھے کہ ذرا ویکھ کے تے بندہ نہ ویکھے تے ذلیل ہو جاندا ہے، تے جنوں اکبر آکھے ذرا ویکھ، میرا خیال توجہ کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے انظر، ذرا دیکھو تو صحیح۔ اللہ بخانا کی چاہتا ہے، یقین کرو اتنی اہم گل ہے کہ یہ وچ سارا دین ہے انشاءاللہ، اور وہ تحت ہی میں سرکار دی بارگاہ بھی آ جاؤں گا، اور امام علی نقی علیہ السلام دا اج آمد دا دن بھی، اور امام علی نقی علیہ السلام دا بھی کچھ تذکرہ ضرور کرنا چاہیے کہ سارے امام نے، نبی دے 10ویں خلیفہ نے، جدے حضرت امام علی نقی علیہ السلام نبی دے 10ویں خلیفہ، جتنے میں آکھیا نا 10ویں خلیفہ نے، وہ تو شیعہ بھی میرے منہ لوے کہہ پہ خلیفے تو 4 نے، تو 10واں کتوں لے لیں۔ اصل حقیقت ہے کہ نبی 4 خلیفے چھڈ کے نہیں گئے، 12 چھڈ گئے۔ پہلا خلیفہ علی ہے جنہوں اسی روز آنے خلیفہ تو ہو بلا فصل، جدو پہلا علی ہوئے تو پھر دوسرا خلیفہ حسن بنتا ہے، تیسرا نبی دا خلیفہ حسین بنتے ہیں، چوتھے خلیفہ زین العابدین بنتے ہیں، 10واں امام علی نقی بنتے ہیں۔ 10واں دی بارگاہ بھی آ جانا، نال امیر المومنین دی بھی آمد دا ہے جشن، وہ بھی کچھ مرضات پیش کر دینا۔ خالق فرماتے ہیں انظر، ذرا دیکھو تو صحیح، کیا کیف فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ فرماتا ہے ذرا دیکھو تو صحیح لوگو، ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا۔ بہت شکریہ، ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے۔ یہ مطلب بندیاں دی فضیلت دین دی گل ہو رہے، بندے تو میرے جیسے نو بھی علامہ صاحب کہہ دیندے ہیں، جدوں کہ میرے کو جنہ علم ہے وہ مینوں پتہ ہے۔ بندے کوئی گل نہیں، بندے فضیلت دے دیں نے، اسی کسی نے وڈا کہہ دینے ہیں، ساڈے آکھن دے معیار بڑے نے، اسی زیادہ پیسے بھی کسی کو ہون انہوں بھی وڈا من جانے ہیں، فضیلت دے دینے ہیں، زیادہ علم آ جائے
اسی فضیلت دے دینے ہیں. ساڈے تو زیادہ بندہ امیر ہو جائے اسی انہوں افضل قرار دینے ہیں. ساڈے تو زیادہ عالم ہوئے اسی انہوں افضل قرار دینے ہیں. ساڈے تو زیادہ عمر دا بندہ ہوئے یار اسی انہوں افضلیت قرار دینے ہیں. ساڈے کو بڑے جا معیار ساڈے نال سونا ہوئے اسی انہوں افضل قرار دینے ہیں. ساڈے نال بڑا سیاستدان ہوئے اسی انہوں ساڈے نال کسے معاملے چ وڈا ہوئے نہ کسے چ علم چ وڈا ہوئے حسن چ وڈا ہوئے پیسے چ وڈا ہوئے سیاست چ وڈا ہوئے عہدے چ وڈا ہوئے اسی انہوں فضیلت دے دینے ہیں. تے جڑا آپ ہی اکبر ہے تو سبحان اللہ بہت شکریہ. اور یار جنوں او اپنی نظر چ افضل قرار دے وے ہن مہربانی فرمانی ہے. اللہ فرما رہا ہے فضلنا بعضهم علی بعض ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے. یہ مطلب ہے فضیلت دا مطلب میں اگر سمجھاواں بچیاں نو سمجھاواں چھوٹیاں نو باقی بزرگاں نو ضرورت نہیں. افضل آندے نے جڑا اتے ہوئے جڑا دوجا ہے وہ ایتھے ہوئے. یہ مطلب ہے جنوں ایتھے اللہ بنایا ہے انہوں ایتھے رکھنا چاہیے ہے تے جنوں اللہ ایتھے بنایا انہوں ایتھے رکھنا چاہیے ہے. میرا خیال ہے اللہ نہ ضد نہیں لانی چاہیے. بہت شکریہ. اللہ نہ ضد نہیں لانی چاہیے. اللہ عادل بھی ہے اللہ منصف بھی ہے اللہ اکبر بھی ہے. اللہ کسی نے زیادتی نہیں کرتا. میں نے جیڑی اس ماں عطا کیتی ہے ٹھیک کیتی جڑا ابا عطا کیتا وہ بھی ٹھیک کیتا ہے. ایتھے کوئی سید بیٹھا ہے تے او دا اماں تے ابا وڈے لوگ نے وہ سید نے میں سید نہیں. یہ مطلب مینوں اللہ سید نہیں بنایا تے مفضول رکھیا ہے. جنوں سید بنایا انہوں افضل بنایا ہے. جنوں اللہ افضل بنایا نا سڑی دا نہیں ہوتا. مہربانی بہت شکریہ. جنوں اللہ افضل بنائے شکریہ مہربانی بھائی اللہ فضیلتاں دیندا ہے. یہ طے بھی کہ بندیاں دی فضیلت نو چھڈو اسی جنوں افضل سمجھنے ہاں مہینے کو بعد اسی مکر جانے ہاں تینوں ایندہ سمجھے نہیں جی تو نکلے. یہ مطلب ایسی فضیلت دے کہ 5 سالاں واسطے فضیلت دینے ہاں تے 3.5 سالاں پہ سوڑے پہ جانے اب وہ پھر شروع ہوئے. عزیزان گرامی قدر ساڑھے فضیلت دیتی وہ کوئی فضیلت نہیں. اسی آج دینے ہاں کل مکر جانے ہاں. کیوں مکرنے ہاں؟ اسی آنے ہاں جو انہوں سمجھیا سی نا وہ میں نکلیا نہیں. ایک گل یہ ہو گئی تو پھر اسی آنے ہاں پہ جو پچھاں آہاں دے ویکھے ہی نہیں سی اے انجدہ ہے. وہ جی پچھلی گل ہے انہوں ماضی آندے نے جڑی اگلی گل انہوں مستقبل آندے نے. اسی کدی کسے دے ماضی تو واقف نہیں ہوندے تے فضیلت دے دینے تے غلطی کرنے ہیں. کسے دے مستقبل تو واقف نہیں ہوندے تے فضیلت دے دینے تے غلطی کر دینے. قرآن تے میرے ہاتھ نے میرے محترم سامعین اللہ جنوں افضل بناندا ہے وہ دے ماضی تو بھی واقف ہوندا ہے وہ دے مستقبل تو بھی واقف. صدقے جاواں جی خیر و جناب. اللہ بندیاں دے ماضی تو بھی واقف ہے مستقبل تو بھی واقف ہے. کی کرتا رہا ہے اس گل تو بھی واقف ہے اگوں کی کرے گا اس گل تو بھی واقف ہے. جنوں ویسے اللہ افضل بنائے انہوں پھر افضل مننا چاہیے ہے. ایتھے اللہ کسی نے رکھا ہے تو انہوں ایتھے ہی رہن دیو خدا دا نام. جدوں ایتھے برابر تسی لے آؤندے نو کر کے کئی بندے ایسے نے جنہوں بڑا توہین دا رولا بنیا ہے. اس ویلے بل بھی ایک پاس کرا رہے ہیں وہ آندے نے توہین نہیں ہونی چاہیے کسی دی توہین نہیں ہونی چاہیے. میں تینوں ایک گل دساں جنوں اللہ ایتھے بنایا نا انہوں ایتھے من جانا تے جنوں ایتھے رکھیا ہے انہوں ایتھے من جا. جدوں تو سوچنا ہے پہ ایتھے کیوں ہے تو سمجھنا ہے جی توہین ہو گئی. تو سب توجہ نہیں فرمائی میں کیا جدوں تو آپ ہی سوچ لینا کہ اے ایتھے کیوں ہے ادوں تو سمجھنا ہے جی توہین ہو گئی. وہ بندے کسی نے ہیٹھاں اتاں کرن تے توہین ہوندی ہے. اللہ جنوں بنائے ٹھیک بناتا ہے. اللہ جنوں جتھے رکھے وہ ٹھیک رکھدا ہے. میں ایک آیت پڑھ دینا یعنی گویا یہ ہی تائید واسطے سورہ مبارکہ بقرہ تیسرے پارے دی پہلی آیت ہے تلک الرسول فضلنا علی بعضهم علی بعض منہم. اللہ فرماتا ہے جو رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ بھی برابر نہیں بنائے بلکہ بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا. مثلا 2 نبیوں کا ذکر اللہ کیتا ہے. اللہ فرماتا ہے ایک تو وہ تھا جس کو ہم نے کلام کر کے کلیم اللہ بنا دی اور دوسرا وہ تھا جسے ہم نے حکم دیا کہ مٹی کے پرندے بنا کے تو اڑا دے تو ہم جان ڈال دیں گے. یہ مطلب ہے موسیٰ بھی کئیاں نبیاں تو افضل نے عیسیٰ بھی کئیاں نبیاں تو افضل نے. مہربانی ہن موسیٰ نے اللہ کلام کیتا ہے حضرت لوط نے نہیں کیتا تو حضرت لوط دی توہین تے نہیں. مہربانی اور یار حضرت یوشع علیہ السلام نے اللہ کلام نہیں کیتا وہ کلیم اللہ نہیں موسیٰ کلیم اللہ نے. پھر وہ یوشع بھی اسے دور سن حضرت موسیٰ بھی اسے دور سن پھر موسیٰ افضل نے نا. اللہ فرماتا ہے میں موسیٰ کو افضل بنایا کلیم اللہ کر کے. حضرت یوشع بھی نبی نے حضرت موسیٰ بھی نبی نے. انہاں نال اللہ کلیم اللہ بنا کے درجہ بلند کیتا ہے. انہاں دا درجہ اس سے بلند نہیں کیتا. ادھروں ویکھنا جی یہ مطلب ہے نبی تو نبی بھی ذرا تھلے ہو جائے تے اللہ تھلے رکھے تے نبی دی توہین نہیں. اگر صحابہ تو علی نو اللہ افضل بنائے گا صحابہ دی کس طرح توہین ہو. خیر ہوتا
میں فضیلت دے معیار پڑھ دینا 7 معیار میں پڑھن لگا قرآن حکیم چوں 7 معیار 7 آیتاں پڑھن لگا تو انہوں پتہ ہے کئی بزرگ نے جڑے تویز بھی دین تو انہوں نے 7 رنگ دا تاگا لیا یہ 7 رنگ دا تویز ہوئے تے کام کر جاندہ ہے 7 آیتاں کٹھیاں کیتیاں ہوں تو کوئی نہ کوئی تاثر ہونا چاہیے نا 7 رنگاں دے تاگے کٹھے ہوئے تاثر ہو جاندہ ہے میں 7 آیتاں جناب دے سامنے پڑھن لگا پہلی آیت مجیدہ میں فضیلت دے درجے پڑھن لگا پھر مولا علی دی بارگاہ چاہنے ہیں جی میرے سامنے جناب مد نظر سورہ مبارکہ الحجرات ہے جی آیت نمبر 13 خالق فرماتے ہیں درجے 7 نے 7 گننے نے مہربانی خالق فرماتے ہیں یا ایوہ الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا مہربانی جی جڑے اس مذکر مؤنث سے پیدا ہوئے نے وہ دھیان رکھن تے جڑے بارش نال ڈگے نے وہ شک ٹوٹ گیا ایک مذکر ہے جہاں نام آدم علیہ السلام ہے ایک مؤنث ہے جہاں نام حوا سلام اللہ علیہ ہے جڑے انہوں دوہاں دی اولاد نے وہ توجہ کر بہت شکریہ جی اور یار حضرت آدم دی اولاد ہے سارے بندے شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی اسے واسطے اللہ نے شیعوں سنیوں اہل حدیثوں دیوبندیوں عیسائیوں مسلمانوں نہیں آکھیا یا ایوہ الناس اے انسانوں سبحان اللہ اللہ نے انسانہ نال گل کیتی ہے ایس بھائی پنڈ وچ نگر وچ بندے مختلف مذہب رکھ سکتے ہیں انسان تو پھر بھی ہے ہی نہیں جیڑا بھی مذہب کدی لیلیاں دا بھی مذہب ہویا انساناں دا ہی مذہب ہوتا ہے مذہب بچیاں دا ہوتا ہے وہ یار انساناں دا مذہب ہوتا ہے اللہ دے بندے مہربانی کی بلا اللہ فرمایا یا ایوہ الناس اے انسانوں جی ان خلقناکم قوم دا معنی تم قوم دا معنی تم میں نے تم کو خلقناکم میں نے تمہیں خلق کیا من ذکر و انثی ایک مرد کے ذریعے ایک عورت کے ذریعے ایک مذکر کے ذریعے ایک مؤنث کے ذریعے مذکر کون حضرت آدم علیہ السلام تے مؤنث کون حضرت حوا سلام اللہ علیہ یہ مطلب ہے اسی ایک ماں باپ جو پیدا ہوئے ہیں اللہ دیا بندیا پیو ایک ہوئے تے لڑی دا نہیں بہت شکریہ قبلہ آباد رب کرنا بھائی اماں بھی ایک پیو بھی ایک لڑائی کا دی اگے جڑا فرق پاندہ ہے وہ اللہ پاندہ ہے ہون آسان نہیں پایا وہ اللہ پہ فرماندہ ہے اللہ فرماندہ ہے ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا وَجْعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا پھر ہم نے تمہارے تعارف کے لیے تمہارے خاندان بھی بنا دیے قبیلے بھی بنا دیے اچھا جنہیں بندے بیٹھے نے ایک خاندان دے نہیں میرا یقین ہے نہیں قبیلے ایک دے بھی نہیں قبیلہ بھی سادہ وکھرا وکھرا ہو سکتا خاندان بھی وکھرا وکھرا ہو سکتا ایک خاندان دے بھی 2-4 ہو سکتے ہیں سارے تے ایک خاندان دے نہیں نا اچھا اماں بھی ایک کے پچھوں اور یار تے ابا بھی ایک کے پیچھے تے ایتھے خاندان وکھرے وکھرے نے ایک خاندان کنے بنائے تو آڈی خیر ہو جی اللہ نے قبیلے کنے بنائے اللہ نے جیڑا بندہ سمجھتا رہا میں چھوٹے خاندان چ پیدا ہو گیا انہوں اللہ دے عدل دا یقین نہیں وہ بندہ اللہ دا منکر ہو کے نہ مرے اللہ جس خاندان چ رکھیا ٹھیک رکھے جڑے خاندان چ میں آیا مینوں اللہ بھیجیا ہے جو تھے تسی آئے ہو تانوں اللہ بھیجیا ہے خاندان ووٹاں نال نہیں بندے اللہ خاندان عطا کر اے نہیں ہو سکتا کہ بندہ صلاح کر کے آج جڑے صلاح کر کے خاندان بدل دینا انہاں واسطے نبی آکھیا ہلاکت ہے ہلاکت ہے ہلاکت ہے ایک بندے پوچھا یا رسول اللہ 3 باری تساں ہلاکت تکرار نہ رکھے ایک کیڑے بندے واسطے رحمت اللہ العالمین پاندے نے ہلاکت ہے فرماندے جو اپنا ابا تبدیل کرنے کی کوشش جو کسی کے نسب میں گھسنے کی کوشش کرے اس کے لیے ہلاکت ہے ہلاکت ہے ہلاکت ہے یہ مطلب ہے جڑا خاندان سانو اللہ عطا کیتا ہے وہ تے شکریہ ادا کرو جڑا قبیلہ اللہ عطا کیتا ہے وہ تے شکریہ ادا کرو بہت شکریہ پہلی پہچان لِتَعَارَفُوا ہم نے تمہاری پہچان کے لیے تمہارے قبیلے بنا دیے اے ٹلویں اے چیمیں اے ورکے اے پٹیے اے کی نے قبیلے خاندان یہ سارے بنائے نے وہ پھر میں بڑے بڑے خاندانوں دا نام لینا نکیا نکا نہ لینا نہ اپنا کدی لیا ہے چھوٹے خاندان دا کی ذکر کرنا بڑے بڑے خاندان پہ پڑھنا چیمیں چٹھے پلی شدڑ گجر بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ٹلو بڑے بڑے چیمیں چٹھے ہاں جی یہ بڑے بڑے خاندان نے یہ پہچان ہی ہے نا پیا چیمیں پیا ٹلو ہے کنے بنائے نے اللہ آندہ جب میں بنائے نے یہ تو پٹیاں نو پٹی اللہ بنایا چیمیاں نو چیمہ اللہ بنایا ٹلوان نو ٹلو اللہ بنایا یہ مطلب کھوکرا نو کھوکر اللہ بنایا مولا تو جزائے خیر دا بنایا آپ قرآن تے ہاتھ رکھ کے مولوی دس من پھر سجدہ نو سید بھی اللہ ہی بنایا مہربانی کر اللہ بہت شکریہ اور یار سید بھی خاندان ہے
بولو یار سید بھی خاندان یہ مطلب لتعارفو پہلا تعارف انسان دا خاندان ہے تے قبیلہ ہے یہ جنہیں میں بڑے بڑے پڑھے نے سرداری بھی خاندان ہے بزدار بھی خاندان ہے یہ ہے آڑا نگران وزیر اعلیٰ آیا گجر ہے آیا نگران وزیر اعلیٰ آیا میں گجر ہے سید ہے آرمی چیف بھی سید ہے اور محسن نقوی صاحب جڑے آئے نے نگران وزیر اعلیٰ وہ پرویز علیہ صاحب نے فرمایا سپریم کورٹ جانا ہے دے خلاف عمران خان صاحب آکھیا بندہ ٹھیک نہیں انہاں دوہاں تو میں اعتراض کوئی نہیں کیونکہ سیاسی بندے نے انہوں نے پتا بھی وہ ٹھیک ہے کہ سانوں کی پتا اسی تو جوگے ہی نہیں چھوٹے لوگ ہاں پرویز علیہ صاحب نے کوئی تحفظات ہو سکتے ہیں سیاسی عمران خان بھی تحفظات ہو سکتے ہیں سیاسی انہوں نے میں غصہ نہیں کرتا میں انہاں مولویاں تو وچوں بڑی تکلیف ہے مینوں جنہاں نا سندیاں ساری آکھیا اے کتھوں آ گیا اے کتھوں غور نہیں فرمایا انہاں نوں پورے پنجاب چ ہور بندہ ہی کوئی نہیں سی لبھا پھر پرویز علیہ صاحب نوں تو کوئی سیاسی تحفظات ہون گے عمران صاحب نوں کوئی سیاسی تحفظات ہون گے جڑے بندے صرف نقوی تو سڑ گئے نے اینوں آندے نہیں بغض علی مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے یارو بھی ایک خاندان دا بندہ ہے چھوٹا خاندان ہے وہ بھی ایک خاندان ہے میرا برداشت کرنا چاہیے خاندانوں نو آئے برداشت کرنا چاہیے سید بھی ایک خاندان ہے پہلا تعارف انسان دا اللہ نے خاندان بنایا خاندان میرے عزیزوں سڑنا نہیں چاہیے سید نے میں بڑے چیر دا تھے ہونا اجے بھی وہ کچھ جو کچھ آئے ہوں شاید تو ہی مدینہ گئے ہو مکے میں ہو کے آئے ہیں پھر بھی میں سید نہیں ہویا مدینہ میں پھر کے آیا مکہ میں پھر کے آیا شاہ میں نہیں گئے حالانکہ انہوں نے پچھلا پنڈ مدینہ ہی ہے اور سیداں سارے دا پچھلا پنڈ پہلا مکہ ہے مکے تو مدینے آئے مدینہ تو پھر کے بغداد کربلا پھر ہندوستان سے شکر ہے آ گئے ہو شکر ہے آ گئے ہو اور آ گئے ہو تو سانو کلمہ نصیب ہویا نا کمال یار سار اٹھاؤ اور اتھے جننے بندے پاویں کڑے خاندان دے بندے نے سانو کسا کلمہ پڑھایا ہی تے سی مسلمان ہویا نا یارہ بر صغیر پاک و ہند سی جدوں اتھے سارے ہندو سان یا سکھ سان من جو اس گلوں ساڑھے وڈے اے پھولا پھالی نہ کریا جے اسی جو مسلمان ہاں قبلہ سانو راضی ہیں اور اسی جو مسلمان ہاں تے اسی راضی ہیں اتھے آخر کسے سے میں کوئی کویت گیا میں کئی باری مائسا گل سنائی ہے اتھے ایک عربی آ گیا وہ کہنے لگیا بڑا رش پہ گیا مولوی کتوں منگوایا اور رش پہ سی 7 محرم نو اتھے وہ ایک امام بار کا تو باہر خیمہ لاندے سن جدو رش بڑھ جاتا ہے وہ 3-4 نو ہی رش پہ گیا وہ سکنے لگا عید کا پہلے خیمہ لا لیا جی انہیں ایک مولوی منگوایا تو بڑا رش پہ گیا اس نے کتوں منگوایا جی پاکستان جو اس میں نے مذاق کیتا اس آکھیا جتھے نبی کوئی نہیں آیا اس ملک جو منگوا لیا جی مولوی پاکستان سے نبی کوئی نہیں آیا نبی تو سارے عرب چاہے وہ میں بندے کہنے لگے تو انہوں مذاق پہ کردہ جی عربی شیخ میں ہے میں تے چوکتاں کراؤنے واسطے سدیا وہ نہ آکھیا ہے پیسے دیندہ جائے کہ سانو مجلس سے ہو سکیا ہے دے سنت لیکن مجلس سے پیسے دیندہ ہے تو چندہ شندہ دیندہ چنگا بڑا بندہ ہے تو مزاق تینوں پہ کرتا ہے میں تو سمجھ نہیں سی ہوندی کہنے لگا تینوں مزاق کیتا سو آندہ کیڑے ملک جو مولوی منگوا لیا جائے تے اگے بہ کے سارے نعرے مار دیو اس ملک تے نبی کوئی نہیں آیا میں کہا انہوں میرا جواب دیو کہنے کے دینے ہیں میں انہوں سمجھاؤ انہوں آکھو ہے مولوی پہ آندہ ہے کہ نبی اتھے ہوندے نے جتھے بے ہدایتیں زیادہ ہوئے میں کہا نبی اتھے ہوندے نے جتھے ضرورت ہوندی ہے جتھے بے ہدایتیں بہتے ہوندے نے تے ہدایت تو بندے خالی ہوندے نے چانن دی لوڑ اتھے ہوندی ہے جتھے نیرہ بہت ہو جتھے نیرہ بہت ہوئے جتھے تھوڑا تھوڑا نیرہ سی اتھے علیہ السلامہ نال بھی کم چل گیا ہے تو اٹھے کول اینا نیرہ سی اتھے صلی اللہ نو ہونا پہ آدم بھی علیہ السلام عیسیٰ بھی علیہ السلام موسیٰ بھی علیہ السلام ابراہیم بھی علیہ السلام میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو پریشان ہو گیا وہ کہنے لگا انہوں مولوی نے پوچھو جے تو اٹھے کول نبی کوئی نہیں آیا تو نبی ساڑھے کول ہی سارے آئے نے تیرا مطلب بے ہدایت پھر اسی ہوئے نا بہت ہیں تو میں کہ کوئی شک و شبہ تو نہیں نا اس گل ہو سکے پھر تسی مسلمان کیویں ہوگا جو نبی بھی کوئی نہیں آیا میں کہ تساں نبیاں دی بھی نہیں مننی ساڈا کلندر تے گزارا ہو گیا ساڈے کول بری امام آ گیا داتا صاحب آ گئے ساڈے کول کلندر سرکار آ گیا ساڈے کول معین الدین چشتی آ گیا نظام الدین اولیاء آ گئے اسی تے اولاد رسول کولوں کلمہ پڑھ گئے بھائی پاویں کسے داتا صاحب کو پڑھیا ہوئے وہ بھی سید نے انہوں نے نام علی ہے داتا صاحب دا اصلی نام علی حجویری حجویر تو سنو
اسے آئے تشریف لائے نے اتوں وہ بھی سید نے معین الدین چشتی جنہوں آندے نے چشتی ویسے چشتی آباد تو آندے نے چشتی کے ہور گل تو آندے نے ویکھو سید نے میں پڑھ بیٹھا معین الدین چشتی بھی سید نے نظام الدین اولیاء بری امام سرکار کلندر پاک یہ سارے سادات نے یہ نہ آ کے کلمہ پڑھایا من یہ نہ پڑھایا یہ نہیں پڑھایا نا یہ نہ آدھے گجرا گجر ہی رہنا سی کھوکھرا کھوکھر ہی رہنا سی یہ سارے ٹھلوا ٹھلو ہی رہنا سی یہ مسلمان اینا کیتے نے نا اینا کیتے نے نا اللہ دے بندے جدے ہتھوں مسلمان ہوئیے نا وہ دی برابری نہیں کری سار اٹھاؤ بھائی سار اٹھاؤ آباد رہو جناب ایتھے بھی مہربانی ایتھے بھی کسے سیدی آ کے بندے مسلمان کیتے نے تے مکے وچ بھی بولو یار اور سید بطحا حضرت عبدالمطلب نو کیا گیا ہے اور سید مکہ اور مکہ سید مکہ حضرت ابو طالب نو کیا گیا ہے اور عزیزو اے سادات خاندان سی ابراہیم علیہ السلام دا اے نسل اسماعیل علیہ السلام دی اے سید نے ایتھے کلمہ پڑھایا ہے تے کسے سید نے اوتھے کلمہ پڑھایا ہے پھر سار اٹھاؤ میرے نال ایتھے آ کے کلمہ پڑھایا تے کسے سید نے تے جب مکہ کسے نو کلمہ پڑھایا تے کسے سید نے تے جب مدینہ کسے نو کلمہ پڑھایا تے کسے سید نے جب شام کسے نو کلمہ پڑھایا تے کسے سید نے ایتھے ہونا ہے ہی سید نے اوتھوں والے تو پھر ادو ہی ویکھاں گے جدو پھر مادی آئے گا سار اٹھاؤ بھائی جڑے بڑے سادات نے جنہاں دی اے اولاد نے ایتھے کلمہ پڑھایا تے کسے سید نے تے جی اوتھے پڑھایا تے کسے سید نے انہاں تے بھی صدقہ حرام سی بولو بولو یار شرم دی لوڑ نہیں ہے نا تے بھی صدقہ حرام ہے آ بھائی قرآن میرے کو ہاتھ چلائے کہ ادھروں میں ہاتھ پانا تے ادھروں تو پا کے دس جدوں اسی اینا دے برابر نہیں اونا دے برابر کیسے سبحان اللہ مولا تو انہوں جزائے خیر دے پہلا تعارف کی یہ قرآن دے مطابق جی عزیزو پہلا تعارف قرآن دے مطابق کی ہے جی خاندان اور قبیلہ دوجا تعارف پڑھ لگا ساتھ پڑھنے نے جی ہونی سوڑے پہ گیا چوپ کر گیا تسی ساتھ پڑھنے نے دوسرا تعارف شکریہ اس سے آیت مجیدہ دوسرا تعارف ہے اللہ فرماندہ ہے تمہارے قبیلے بنائے ہیں پہچان کے لیے اچھا دوجا تعارف اور دوسرا درجہ خالق نے فرمایا دوسری فضیلت اللہ فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ خاندان کے بعد عزت والا وہ ہے جو متقی زیادہ ہے خاندان تو بعد اگر کوئی بندہ اللہ دے نزدیک با عزت ہے تو وہ متقی ہے جی 4-5 بندے بولے نے اوکے سوکھے دوسرا درجہ کی ہے متقی ہونا شکریہ تیسرا درجہ پڑھن لگا اور وہ میں جناب علی سورہ مبارکہ جناب دے سامنے زمر دی آیت مجیدہ پڑھن لگا سن دے جانا تیسرا پڑھن لگا پہلا کی ہے جی چلو میں ٹیچر رہا جے 12 سال یہ ٹیچر بیٹھے نے میں تسی میرے تو چھوٹے بندے نہیں تسی میرے تو سارے با عزت لوگ بیٹھے ہو میری عادت ہے میں عادت تو مجبور ہاں میں ماسٹر ہاں ساڑی عادت ہوندی ہے اگوں ادوں پڑھانا جدو پچھلا سن لینا تے عادتاں خیر ہوئے جناب عادتاں سیرہ نال جاندیاں نے میں تاں پھر پہ پوچھنا پہلا معیار کی ہے جی تعارف دا قبیلے تے خاندان خیر ہوئے دوجا تعارف اللہ فرماندہ دوجا تقوی خاندان وڈا ہوئے تے کمال ہو بندہ جڑا متقی بھی ہوئے اے بہت بڑی بات ہے کئیاں دے خاندان وڈے ہوندے تے متقی نہیں ہوندے کئی متقی ہوندے نے تے خاندان وڈے نہیں ہوندے ادا مطلب وکھرے وکھرے معیار نے تیسرا معیار سورہ مبارکہ الزمر 24واں پارہ خالق فرماندے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دیجئے کبھی عالم اور جاہل بھی برابر ہو سکتے سبحان اللہ نوجوان یہ تو سکولوں دے میرے حال بچے باہر بھی لکھیا ہوندہ ہے بچے جانتے ہیں سکولوں دے باہر لکھیا ہوندہ کئیاں سکولوں دے لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون علم والے اور بے علم برابر نہیں ہوتے یہ مطلب ہے تیسری فضیلت اللہ دے نزدیک علم ہے پہلا تعارف خاندان ہے دوسری فضیلت تقوی ہے تیسری فضیلت علم ہے بہت شکریہ چوتھی فضیلت سورہ مبارکہ سجدہ 21واں پارہ خالق فرماندے نے چوتھی پہ پڑھنا 7 پوریاں کر کے پھر شروع کرنے ہیں آٹا چنگا نہ گنے آوے تو روٹی چنگی نہیں پکتی گنتے لئیے پہلا پکا بھی لینے ہیں مولا تو انہوں جزا دے وے
لو جناب علی ذرا یہ تمہید اچھی بچ جائے، اٹھ پہلی چنگی رکھی جائے تو کاندھ سیدھی جاندی. یہ میں 7 اٹاں رکھن لگا تو اس تو بعد پڑھن لگا. میرے تو بعد کنا پڑھنا؟ ہاں جی اچھا چلو ٹھیک ہو گیا. لنگر شنگر ہے؟ لنگر کیتا کہ نہیں پتہ؟ لنگر کر لیا یا کرنا یا نہیں کرنا؟ اچھا چلو ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. یہ مطلب خیر ہے، صرف میں تھوڑی جی جلدی ہے، میں اپنی جلدی تو جانا تو ہم تو جلدی کوئی نہیں. لو جناب علی پہلا معیار اور کی سی؟ سب تو پہلا تعارف کی سی؟ قبیلہ، دوجا تقوی، تیسرا علم تے چوتھا پڑھن لگا. اللہ فرماتا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دے کبھی ایمان والا اور بے ایمان بھی برابر ہو سارے یہ برابر نہیں ہوتے. ہم نے ایمان والے کو افضل درجہ دیا ہے اور بے ایمان کو اس کے نیچے رکھا ہے. یہ مطلب ہے چوتھا معیار قرآن دے نزدیک فضیلت دا ایمان ہے. ایمان ہن کنواں پڑھنا جی والا؟ پنجواں. یہ پنجواں جناب میں پڑھن لگا سورہ مبارکہ المائدہ 7واں پارہ. خالق کائنات فرماتے ہیں قل لا یستوی الخبیث والطیب. حبیب ان بندوں سے کہہ دے کبھی پاک اور ناپاک بھی برابر ہو سکتے. سبحان اللہ. کبھی طیب اور خبیث یعنی پاک اور ناپاک بھی برابر ہوئے ہیں. یہ مطلب ہے افضل درجہ پاک دا پلید دا نہیں. یہ مطلب ہے جڑا میں جناب کے سامنے پنجواں درجہ پڑھے ہے وہ طہارت ہے. پہلا کنبہ قبیلہ ہے، پھر دوجا تقوی، تیسرا علم، چوتھا ایمان، پنجواں طہارت. بہت شکریہ. 6واں پڑھ دینا جی. یہ سورہ مبارکہ نساء ہے جی. 6واں پڑھ رہے ہیں. 7واں آ گیا. 7واں نیڑے پڑھ گئے ہیں یارہ، نیڑے پڑھ گئے ہیں. 6واں پڑھ رہے ہیں. خالق کائنات فرماتے ہیں حبیب ان سے کہہ دے فضل اللہ. اللہ فضیلت دیتا ہے. اللہ فضیلت دیتا ہے کس کو؟ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ. بیٹھ رہنے والے اور ہوتے ہیں، میدان میں آگے للکارنے والے اور. ہم نے مجاہدوں کو درجہ دیا ہے. جو جہاد کرتا ہے وہ اور ہے، جو جہاد میں حصہ نہیں لیتا وہ اور ہے. ایک کنواں درجہ میں پڑھا جی؟ 6واں. بہت شکریہ. 7واں بھی پڑھ لیے جی. 7واں پڑھنا جی سورہ مبارکہ حدید. خالق کائنات نے اس درجے دے متعلق سورہ مبارکہ حدید ارشاد فرمایا. خالق کائنات نے صحابہ کرام دی گل کیتی نے جڑا نا اے درجہ یہ صرف صحابہ دی گل ہے. آڑے اگلے نے وہ ساڑے تے بھی لگ جاندے نے. اے گل صرف اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نال کیتی ہے. سورہ مبارکہ حدید. خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب ان بندوں سے ذرا کہے فتح مکہ نو جانتے ہو تھوڑا بہت؟ فتح مکہ تے بڑے بڑے بندے مسلمان ہو گئے سن جڑے مسلمان ہونا چاہتے نہیں سن. میں پیانا فتح مکہ تے جدو اسلام نو فتح ہو گئی ادو بڑے بندے ڈردے بھی مسلمان ہو گئے سن کہ ہن ہو ہی جانا چاہیے ہے. وہ اللہ پاک نے پھر اتھوں دی گل کی تھی. اللہ فرماتا ہے لا یستوی منکم. تم میں سے نہیں آپس میں برابر. کون سے؟ من انفقا من قبل فتحی. جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا وہ اور ہیں. سبحان اللہ. جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے دین پہ خرچ کیا وہ بندے اور ہیں. اور اللہ فرماتا ہے وقاتل. اور جنہوں نے قتال کیا انہوں نے لڑائی کیتی ہے فتح مکہ تو پہلا، انہوں نے خرچ کیتا ہے فتح مکہ تو پہلا. اللہ فرماتا ہے اولئک اعظم درجۃ. اینی کو عربی دے سناب نو آوندی ہے اعظم درجۃ. ان کا درجہ اعظم ہے، ان کا درجہ بڑا ہے. کن سے؟ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. جنہوں نے فتح مکہ کے بعد پیسے بھی خرچ کیے اور قتال بھی کیا وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے. صحابہ ہی نے پہلے خرچ کیا. بولو یار. صحابہ ہی نے بعد میں خرچ کیا. صحابہ نے ہی پہلے قتال کیا. صحابہ نے فتح مکہ کے بعد قتال کیا. مان مولوی جدو صحابہ آپس وچ برابر نہیں علی دے برابر کیسے آ جا؟ مولا بھائی تانوں جزائے خیر عطا فرما. سار اٹھاؤ جی انہیں میں دسنا میں زیادہ پیس مہربانی قبلہ. یہ مطلب ہے فتح مکہ تو بعد جنہیں خرچ کیتا ہے وہ ہو رہے، جنہیں فتح مکہ تو پہلے خرچ کیتا ہے وہ ہو رہے. جنہیں فتح مکہ تو بعد قتال جنگ کیتی ہے کسے نہ وہ ہو رہے. جنہیں فتح مکہ تو پہلا جنگ کیتی ہے وہ ہو رہے. جنگاں شروع ہوئیاں نے مدینے آ کے. بولو جی بولو. 2 ہجری چ
پہلی جنگ بدر ہوئی ہے جی، یہ جنگاں شروع ہوئی نے مدینے آ کے، یہ مطلب ہے لوگاں ادوں پھر اسلام دی خدمت کیتی ہے، خرچ بھی کیتا ہے تے جنگ بھی کیتی ہے۔ کدوں 2 ہجری تو یہ ساری گل مدینے ہوئی ہے جی، مدینے۔ یہ مطلب ہے مدینے میں ہی رہ کے بندیاں نے خرچ بھی کیتا ہے فتح مکہ تو پہلے، تے جنگ بھی کیتی ہے فتح مکہ تو پہلے، تے مدینے چ رہ کے یہ درجے ود گئے نے انہوں دے، جنہیں پہلے خرچ کیتا، پہلے خرچ کیتا تے پہلے جنگ کیتی۔ یہ مطلب ہے جدو جنگاں شروع ہوئی نے ادو لوکاں مال بھی دیتا، تے مال دیتا ہے ادو جدو مال دی لوڑ پئی ہے، جے تے درجہ پہلے دا زیادہ ہوندہ ہے تے پھر بطول دی ماں دے برابر ہی کسے نہیں ہونا، اس ادو خرچ کیتا ہے جدو جنگ ہوئی کوئی نہیں تساں غور نہیں فرمایا۔ اور لوکاں نے خرچ کیتا ہے اعلان اسلام تو بعد، لوکاں نے خرچ کیتا ہے اعلان نبوت تو بعد، جس اعلان نبوت تو 15 سال پہلا ہر شے محمد دی جتی تو وار چھڑی، او دا نا خدیجہ الکبریٰ، او دے درجے نال کون رہنے گا؟ لو جناب 7 میرے نال دہراؤ تے بحث شروع کریے۔ پہلا تعارف کی ہے تہاڈی خیر و قبیلہ، دوسرا تعارف تقوی، تیسرا تعارف علم، چوتھا ایمان، پھر میرے عزیزو جہاد، طیب طہارت، طہارت تو بعد جہاد، جہاد تو بعد فتح مکہ تو پہلے تو بعد والے، یہ 7 نے، یہ 7 اینگل نے، یہ وکھرے وکھرے ایسے نے۔ کئیاں بنداں دے خاندان وڈے ہوندے نے تے متقی نہیں ہوندے، کئی بندے متقی بڑے ہوندے نے تے عالم نہیں ہوندے، کئی عالم، بہت شکریہ، عالم بڑے ہوندے نے تے ایمان انہاں نہیں ہوندہ۔ بندے گھبرا گئے نے بھی عالم بھی ایمان نہیں رکھتے، بڑے بڑے بے ایمان عالم میں تو علم زیادہ ہے، علم کول ہے لیکن ایمان دا وہ درجہ نہیں، تے دل کرتے غریب آدمی کول علم بھی کوئی نہ ہوئے تے پوری زندگی کسی نو دھوکھا نہ دے، یہ مطلب تقوی چ اگے لنگ گیا نا، تقوی چ اگے لنگ گیا، ایمان چ بھی اگے لنگ گیا، مولا تو انہوں جزا دے وے۔ کوئی علم تو اگے وے تے خاندان تو پیچھے وے، کوئی خاندان تو اگے وے تے تقوی تو پیچھے وے، کوئی تقوی تو اگے وے تے ایمان تو پیچھے وے، کوئی ایمان تے اگے وے تے علم تو پیچھے وے، کوئی علم تو اگے وے تے جہاد تو پیچھے وے، کوئی جہاد تو پیچھے وے تے فتح مکہ والی گل آ گئی۔ یہ مطلب ہے ہر پاسوں کوئی بھی پورا نہیں۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہے، 14 ایسے نے جنہوں نے جدروں ویکھیے پورے ہے آباد رہے وجہ 14 دا ذکر تو نہیں نہ کرنا، آج تو صرف 2 دا کرنا ہے، یا پہلے علی دا کرنا یا 10ویں علی دا کرنا۔ آج 5 رجب ہے، حضرت امام علی نقی علیہ السلام دا ظہور ہے، پہلے علی دی گل کرنے ہیں تو 10ویں دی کرنے ہیں، آج دا اچھا جشن مکمل ہو جانا ہے، پہلے دی پہلے گل کر لینے ہیں۔ پہلا تعارف ہی خاندان ہے، پہلا تعارف خاندان ہے۔ لو جناب علی تساں کدی کنوں خریدے ہونا، میں کوئی مشکات شریف دی گل تو نہیں کیتی تے تہاں پڑھی ہے کہ نہیں، میں پہنا جس بندے کنوں خریدے نے وہ بھی کھلو کے نہ تے بندے ریڑھی والے آندا ہے آ دھیان نال پائیں، چنگے چنگے پائیں، وہ آندا یار پانا تے ہاں پیا، وہ آندا کھلو جا کھلو جا، آ جڑا ہن پیا پانا نا یہ جڑا پاسا اتنے کیتا ہے یہ دوجا پاسا بھی وہائے وہائے نا لاہور جڑیاں ریڑیاں لگیاں نے انہاں امرود چٹے وکھانے ہون تے بلب چٹا لگا ہوندا ہے، سیب لال وکھانے ہون سرخ رنگ دا باقاعدہ بتی اس رنگ دی لائی ہے، یعنی سفید وکھانا ہے تے سفید لائٹ لگی نال بیٹری رکھی چھوٹی چھوٹی سرے عام اتنے روڈ دے تے جتھے انار وکھانے نہیں سیب وکھانے نے سرخ بتی سرخ لا چھڑی ہے۔ خدا دی قسم جویں لال بتیاں لا کے سیب لال کیتے جاندے نے تے چٹیاں بتیاں لا کے چٹے امرود کیتے جاندے نے، کئی بندے ایسے نے جڑے ایمان وچ لال ہے نہیں، میں اتنے بتیاں لا لا کے آباد رہو بھائی لال کیتے ہیں، اور جنہاں نو قدرت لال بنائے او لال ہوندے۔ مہربانی اتھے تے پاکستان تے او ملک ہے جتھے آڑو باقاعدہ رنگے جاندے نے، ہرے رنگ دے آڑو لال کیتے جاندے نے رنگ پا کے، گھر جا کے پتہ لگدا کچے نے، وچوں کھولیے تے کچے نے، جڑا اتوں پکا ہوئے تے وچوں کچا ہوئے نا انہوں ہی منافق آندے۔ سبحان اللہ۔ میرا ایک دوست سی، بہت شکریہ قبلہ، میرا ایک دوست سی اہل سنت، بڑا دنا بندہ سی، چودھری سی، بڑا پنچایت دا بندہ، وہ میں نے کہنے لگا مولوی ایک غلط دس، یہ داتاں زمین چوں ساریاں نکلدیاں نے، لوہا بھی زمین چوں نکلدا، تانبا بھی زمین چوں نکلدا، سونا بھی زمین چوں نکلدا، چاندی بھی زمین چوں نکلدی ہے، یہ سونا مہنگا کیوں ہے؟ یہ چوں شاید تیرے نہ نکلدا نہ دودھ نکلدا،
چاندی بھی سستی ہے وہ بھی سستی ہے ہر دھات اچھا چمک جیڑی وہ خوبصورت تو تانبے دی ہے وہ سرخی ہے یہ پلاہٹ ہے سونے وچ پلاہٹ ہے تانبے وچ سرخ سرخ چمک ہے وہ آندا چمک دی زیادہ ہے وہ کلواں چ وکدے نے یہ تولیاں چ ماشیاں چ وکدا ہے یہ مہنگا کیوں میں کہا جی مینوں کوئی نہیں پتا میرا خیال نہ پتا ہوئے تو آخنا چاہیے نہیں تاکہ اگلا دسے اڑ تو نہیں رہنا چاہیے وہ کہنے کا تینوں میں دسنا بڑا اچھا چودھری بندہ سی پنچایت دا بندہ اس آخیا اصل گل ہے مینوں اجے یاد آ گیا انہوں سال سواب ہو جائے گا فوت ہو گیا نا وہ کہنے لگا بھی یہ جنیاں دنیا تے داتاں نے نا انہاں نوں ٹک لائیے نا ٹک باہروں رنگ ہور ہوندا ہے تے اندروں ہور ہوندا باہر رنگ ہور ہوندا ہے تے اندروں ہور ہوندا ہے وہ آندا سونا ماشے تو لے کے ایڈی ڈلی تک جدوں کٹ ماریے جویں باہر ہوندا ہے اوویں اندروں ہوندا ہے جدا اندر باہر اکو جہا ہوے وہ قیمتی ہو آباد رہو جی آباد رہو مولا تانوں جزائے خیر دے جدا اندر باہر سبحان اللہ قبلہ شکر جدا اندر باہر اکو جہا ہوے وہ قیمتی ہوندا ہے تے جدا اندروں ہور ہوے تے باہروں ہور ہوے وہ قیمتی نہیں ہوندا خیر ہوے تہاڈی پہلی بحث میں صرف کر لگا نسب تے یہ مطلب ہے خاندان ہے خاندان پہلا تعارف خاندان ہے پہلا تعارف خاندان ہے پہلا تعارف یار علم دی گل بھی کرنے ہاں ایمان دی گل بھی کرنے ہاں طہارت دی گل بھی کرنے ہاں جہاد دی گل بھی کرنے ہاں جیڑا آکھو گے میں پڑھ دیاں گا پر پہلا تعارف لتعارفو پہلا تعارف کی ہے حضرات اہم اعلان سنیے خاندان کو دیکھنا ہو تو محمد سے بڑا خاندان ہی کسی کا سار اٹھاؤ بھائی سار اٹھاؤ ایک ہی خاندان ہے پوری کائنات تے جدے تے اللہ بھی درود پڑھ دے جدے تے ملائکہ بھی درود پڑھ دیں جدے تے مومنین بھی درود پڑھ دیں ایک باری درود ابراہیمی پڑھو جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا خلیل دی نسل ہے یا حبیب دی نسل کمال ہے اے او خاندان ہے یقین کرو بندے شکنجوی بنانی ہوئے سکنجبین جدا اصلی نہ ہے سکنجبین جنہوں سے شکنجوی آنے ہو او دا صحیح نا سکنجبین ہے جویں بوٹی دا اصلی نا سردائی ہے اور نا بگڑ بھی جاندے نے نا بگاڑ بگاڑ کے ہولی ہولی پٹھے سے ہو جاندے نے وہ اصل چ میں شکنجوی آکھاں تو مینوں کسے جاہل سمجھنا او دا نا ہے سکنجبین وہ سکنجبین جڑی ہوندی ہے او بندہ کوئی آکھے نا بھی مینوں سکنجی بنا دے ہو جناب تھوڑی جئی اوتھوں بندہ ٹرے وچ نیبو سٹ کے تے وچ اینی کھنڈ سٹ کے تے ایتھوں تے کر باں ٹونک کے تے کچوڑا ماردا آوے جگ دے وچ بندہ آندا آپ ہی پینی آ وہ آندا ہویا کہ میں تو بڑی محنت کیتی وہ آندا محنت کردے نوں پیا جا کے بندے آندے نوں پی لینی سی ہوندا گل کرن والی اینے وچ ہی کچوڑا مار چھڑے وچ ہی کچوڑا مار چھڑیا یہ نہیں پتہ کہڑے خاندان دا بندہ ہے جڑے دا بھی ہے اس اگے وچ کچوڑا مار چھڑو اللہ دیا بندیا ہن پہچان اس خاندان نوں تو ہاتھ بھی وچ پھیریا ہوے پانی دے تے بندے شکنجوی بھی نہیں پیندے جتے کھنڈ بھی ہوندی ہے تے نیبو بھی ہوندا ہے اسماعیل دا پیر ڈوبا ہے سارا جان کھلو کے پیندا مولا تانوں جزائے خیر دے اور یار حضرت ابراہیم دے بیٹے دے پیر تھلیوں پانی نکل گیا کہ ہاتھ تھلیوں یار ہاتھ بھی مار دے سن اسماعیل پیر بھی مار دے سن سارے پہ تڑپ دے سن سر تھلیوں نہیں نکلیا ارگ تھلیوں نہیں نکلیا کانڈ تھلیوں نہیں نکلیا ہاتھ تھلیوں نہیں نکلیا کتھوں نکلیا اے تہاڈی خیر ہوئے پیر چوں جدوں ماں واپس آئی ہے پیر ڈبا سی اسماعیل دا پیر ڈبا سی اسماعیل دا اور ڈبا سی وچ پیر ایک واری او دا پیر وچ ڈبا ہے بس اتنا ہی سی ادو بعد ماں نے لب پڑھ کے تو انہوں پیا دیتا اینی گل ہی ہوئی ہے وہ چشمہ اتھوں جاری ہو گیا ہے اجے تک بندے اتھوں گیلن لے آندے نے ڈرامے چ آ کے پاندے نے ایڈیاں ایڈیاں لیلن دیاں شیشیاں لے آندے نے انہاں چ پا کے اینا کسے گھر وال کردے نے وہ پھر کرمنڈل بھر کے وچ سٹدے نے اجے اثر نہیں پیا مکدا تیری جُتی تو صدقے تساں غور ہی نہیں فرمایا یار حضرت اسماعیل تے پیر ڈبا جے پیر تیرا ہاتھ بھی ڈبے تے لوگ پانی نہیں پیندے او دا پیر ڈبا ہے تے سارا جان آندا ہے میں آب زمزم نے دوائی کھادی ہے دوائی دا اثر نہیں ہویا دوائی دا اثر نہیں ہویا او سارا اثر تے آب زمزم دا ہے ہن پتہ لگے خاندان کیا بات ہے بھائی خاندان کیسا ہے خدا دی قسم پیر ڈب گیا ہے جن ویلے میں آب زمزم پیتا ہے نا جا کے توڑ ادو میں کعبے دے سامنے کھلو کے آکھیا واہ اللہ میں انج لگا جی میں اللہ فرمایا ہوئے آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا میں کہا اللہ آگے کیے
فرمایا اج تینوں میں وہ پیر دسیا ہے جڑا ڈبا ہے تے میں اس آب نو آب شفا بنا دیتا ہے. کربلا جائیں گا تے تینوں ایک پیر نظر آئے گا جتھے وہ لگا میں ساری کھا کے شفا بنا دوں. صدقہ جاواں ایک ہی خاندان ہے, سارا ایک ہی خاندان ہے. خیر بھائی جناب ملک صاحب بہت شکریہ. اگر تمہیں اللہ حج کرائے مولا تمہیں عمرہ کرائے مکہ موسمہ اللہ کرے سارے تشریف لے جاؤ تمہیں 3 مقام ملن گے 3 تے پیر ہی لگے نے. ہم نے بعضوں کو بعضوں پر افضل کیا ہے. مقام ابراہیم کعبے دے بالکل سامنے او دے وچ چاتی ماریں گا تے ابراہیم دے ہاتھ دا نشان نہیں. صدقہ جاواں پیر دا نشان ہے. پیر جتھے صفا مروہ تے جا کے بندے پجدے نے حاجیاں نو پوچھو اوتھے حاجرہ دے ہاتھ لگے نے. پیر تے جتھے آب زمزم نکلے ہیں پیر کیسے افضل پیر نے. ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے. یہ پھر پیر بکھرے نے نا, اور پیروں تے بھار پاؤ کی ہو گیا جی. میں پہنا ہے پیر بکھرے نے. ماں دا بھی بکھرا پیر ہے, بیٹے دا بھی بکھرا ہے, اس بی بی تے شوہر دا بھی بکھرا ہے. ابراہیم بھی علیہ السلام ہے, اسماعیل بھی علیہ السلام ہے, حاجرہ سلام اللہ علیہ نے. سارا ٹبر ہی کمال ہے, سارا ٹبر ہی کمال ہے. ہن میرا لو ویکھو میں فضیلت پڑھا. ایتھے 3 کھلو جان, باپ بھی بیٹا بھی بیٹے دی والدہ بھی ایتھے آ کے کھڑے ہو جان. ایتھے میرا نبی ایتھے کھلوتا ہوئے نہ ابراہیم اگے پیر رکھ سکتا ہے. صدقہ جاواں میں بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے. ایتھے میرا نبی ہوئے نہ ابراہیم ایڈا چنگا پیر جتھے اجے بھی اللہ پہ آندا ہے. اللہ فرماندا ہے آیات بینات مقام ابراہیم. وہ جو ابراہیم کا مقام ہے نا جہاں ابراہیم کا پیر لگا ہوا ہے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ دا مطلب ہے جتے پیران دے نشان نو اللہ اپنی نشانی قرار دیتا ہے. آدھی یار مک گئی ہے, کوئی عجیب گل ہے. او ابراہیم بھی میرے نبی تو اگے پیر نہیں رکھ سکتا, اسماعیل میرے نبی تو اگے پیر نہیں رکھ سکتا, حاجرہ میرے نبی تو اگے پیر نہیں رکھ سکتا. ہن من نہیں پتا نبی کی دسنا چاہتے نے, من نہیں پتا نبی کی دسنا چاہتے. میرے لوگ بچیا من نہیں پتا نبی کی دسنا چاہتے نے. ایڈے ایڈے وڈیاں پیراں والے لوگ جدے اگے پیر نہیں نہ رکھ دے اس علی نو آکھیا ایتھے پیر رکھ. مینوں نہیں پتا نبی کی دسنا چاہتے. علی مہربانی کے بلا میرے عزیز دوستو, میرا خیال ہے آج ایک شکتی مجلس ختم ہونی ہے. یہ جشن ایک تے ہی مکنا ہے. 7 تے بحث کرن لگا تو سرگی ہونی ہے. میں پہنا ایک تے ہی خاندان تے ہی مکو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ المومنون. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, جس دن سور پھونکا جائے گا, جس دن سور پھونکا جائے گا فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ, انصاب ختم کر دیے جائیں گے, نسب ختم کر دیے جائیں گے. جنہیں خاندان جے ایتھے ہی رہنے جے, جنہیں قبیلے جے, جنہ تعارف ہے ایتھے ہی رہنا ہے, اتھے کوئی تعارف نہیں ہونا. ایتھے تھانا منڈا تھانے جائے تو ابا مگر ٹر جاندہ ہے, سکولوں چھٹیاں کیتیاں انتے اماں مگر ٹر جاندی ہے, کارخانے چھٹی کیتی ہوئے تو وڈا پرا ٹر جاندہ ہے. ایک کل بیمار سی دسنا یاد نہیں رہا تو میں چھڑن آیا ہوں. اللہ فرمایا میں نسب ہی مکا چھڑنے نے, تیرے پیچھے کون آئے گا. سار اٹھاؤ بھائی مک جانے جے. بچیا ابو جی بھی ایتھے ہی نے, تسی بھی ایتھے, میرا بھی ابا تے ممی ایتھے. اوتھے جا کے نہ میرے ابے مینوں پہچاننا, نہ بچہ تیرے ابے تینوں پہچاننا, نہ بھین دا پتہ ہونا بھرا کیڑا ہے, نہ ماں نوں پتہ ہونا دھی کیڑی ہے. نسب ختم ہو جانے نے. میں پیانا ختم ہو جانے جے نسب. اللہ پہ فرماندا ہے فلا انصاب بینہم, بندوں کے درمیان سے نسب کے رشتے ختم کر دیے جائیں. میں کہ اللہ کیوں؟ اللہ فرماندا ہے ولا یتساءلون, اس لیے کہ ایک کے سوال کا جواب دوسرا نہ دے. صدقے جاواں میں سمجھان واسطے عرض کرن لگا, بچے بیٹھے نے نوجوان, کئی باری بچہ گل کرن لگے تو کردیں پتہ ہوندا ہے پتہ اینوں کوئی نہیں تے ودی گھٹی گل کر دینی ہے. وڈا بھرا آندا کھلو جا میں گل کرنا.
سال ہے میں دسنا تھانےدار نال گل کرنی ہوے سارے نہیں کرن دے لوگ آندے میں گل کرنا ماسٹر نال گل کرنی ہوے میں گل کرنا یہ مطلب وچ بندے پی جاندے نے حالانکہ سوال کسے کول ہویا ہوندا تہاڈی کیا بات ہے میں پہنا سوال کسے کول ہویا ہوندا تے جواب کوئی دین لگ پیندا کئی منڈیاں نوں اسی کھلارتے سن نا سکول ٹائم دے وچ کھڑا ہو کل کتنے سن تے کولوں دا یار آکھن لگے اے سر جی کل یہ نا طبیعت ٹھیک نہیں ہاں بہ جا تھلے انہوں جواب دین دے یہ مطلب ہے سجن ساتھی وچ پی جاندے اللہ فرماندا میں بروز حشر سجن تے کتے رہ گئے یار تے کتے رہ گئے یار تے پھر یار ہی ہوندے نا اساں رشتہ ہی مکا چھڑنے وہ میرا تجربہ ہے کہ میں چوتھی جماعت دے منڈے نوں کن پھڑائے سن تے وڈا بھرا او دا سکولے آ گیا اس آکھیا کن چھڑا میرے بھرا نوں تکلیف ہے اودن مینوں پتہ لگا کہ نکے بھرا نوں سزا ہوندی ہوے تے وڈا بھرا وچ آ جاندا ہے اللہ فرماندا میں اودن بھراواں دی پہچان ہی تاں مکانی ہے نہ ہوے ایک بھرا نوں دوزخ وچ کھڑ دی دوجا لمما پی جائے میرا بھرا جے تہاڈی کیا بات ہے میں بیانا اللہ فرمایا میں بھرا پہچانن کیوں نہیں والا دینا پیا نہ ہوے حشر چ وکھرا حشر بن جائے ایک نوں سزا ملتی ہوے دوجا کہ میرے بھرا نوں کتے لے چلے او میرے بھرا نوں کتے لے جائے اللہ فرمایا پہچان ہی کوئی نہیں ہونی کولوں بھرا نوں کو دوزخ وچ لے جائے تے لے جائے پتہ ہی نہیں ہونا میرا بھرا ہے پرانے زمانے چ میں تے غریب آدمی رہا تے ہن بھی غریب ہی ہاں لیکن ایڈا نہیں لیکن ادو بہت غریب ساں تانوں پتہ نکیاں ہوندیاں جدوں چاول لین جاندے ساں دیگاں پکدیاں سن نیاز دیاں خیر تسی تے نہیں منگے تسی تے کل اٹلی چوں آئے ہو سارے او میں نہ منگن تو پہ شرماندے ہو جس ملک دا وزیر اعظم منگدا پھردا اس ملک دے بندے تو منگن تو شرمانے نہیں چاہیے یہ تو بڑے بڑے پہ منگتے ہیں تمہیں پتہ مقروض ملک ہے جہاں آتا وہ منگتا ہی عمران ایک بندے آ کے شہباز شریف منگتا ہے تو اس آگے عمران خان کو ہسپتال کولوں بنایا اس بھی منگ کے ہی بنائے اس لیے سارے منگتے ہیں چوری شجاعت نے چنگی گل کی انہیں بڑا سواد کیا اس آگے شہباز شریف کتے جا کے منگتا تو منگن دے اس پاکستان واسطے منگتا ہے یارا کوڑلی لوہاراں واسطے کو بندہ جا کے پیسے اتوں منگے صوبائی سطح تے یا وفاقی سطح تے کوڑلی لوہاراں واسطے پہ منگتا تو منگن دیو جتے سارا ملک اگے ہی مقروض ہے تو منگن والے ہیں وہ نکیا ہوندے جدوں منگن جاندے ہیں وہ سخی کھلوتا ہوندا سی نا دیکھ تے سخی کھلوتا ہوندا سی جنہیں پکائی ہوندی سی وہ آپ نہیں کھلوتے ہوندے اگوں بڑے کرندے ہوندے نے کئی بندے کسے دی دیکھ ونڈ ونڈ کے سخی ہو گئے اس نے غور فرمایا پکائی کسے پیسے کسے دے لگے وہ پھر جدوں بہت شکریہ کہ ملا بھرا نوں سزا ملتی ہے تو بھرا وچ آ جاندا اللہ فرماندا میں بھرا رہن ہی کوئی نہیں دینا ادھر خاندان مک جانے نے نسب مک جانے نے قبیلے بھی مک جانے قبلہ بہت شکریہ نکے ہوندے چاول لین جاندے سن تے جڑے والے اپنے انہیں چل اینے کو چاول دینے چل جو سمجھنا تھوڑے نے آخنا میرے بھرا دے بھی دیو میرا حال یاد آ گیا نے سارے انشاءاللہ میرے بھی دے تو میرے بھرا دے بھی دے اللہ فرمایا اس طرح نہ ہوئے ایک بھرا تہجد گزار ہوئے تے دوسرا ساری زندگی دا کبوتر باز ہوئے تے تہجد گزار جنت جان لگے تے کبوتر باز نو کسے اتوں پھڑیا ہوئے فرشتے نے نمازاں نہیں پڑھیاں تے جنت والا آکھے میرے بھرا دی بھی دیو جنت مینوں بھی جنت دیو تے میرے بھرا دا ایک مرلہ کو دے چھڑو بڑی کوٹھی مینوں دیو اللہ فرمایا میں بھرا نال بھرا رہن ہی کوئی نہیں صدقہ جاواں سر اٹھاؤ بھائی میں بھرا نال بھرا رہن کوئی بہن نوں بہن دی پہچان نہیں ماں نوں بیٹے دی پہچان نہیں پھپھی نوں بھتیجے دی پہچان نہیں چاچے نوں بھتیجے دی پہچان نہیں ماموں نوں پریمے دی پہچان نہیں اللہ فرمایا مکا دیاں گا میں کہا کیوں فرمایا ایک دا سوال کریے تے وچ آ جاندے نے ایک تے سوال کریے تے رشتہ دار وچ آ جاندے نے میں حیران ہو گیا جدوں سارے نسب مک جانے نے اے قرآن تے اتے میں لکھ کے رکھی ہے روایت پیر جماعت علی شاہ ساڑھے قریب نے دور کوئی نہیں اے نارووال پیر جماعت علی شاہ علی پور سیداں اے سنی سادات نے علی پور سیداں خیر اللہ پور والے پیر حشمت علی شاہ صاحب مجتہد وہ شیعہ نے نال ہی پنڈے اے تواڈے نارووال جائیے سیال کوٹوں تو تے پنڈ ہوندا علی پور سیداں پیر جماعت علی شاہ دی مشہور جماعت ہے انہاں نوں جماعت ہی کہا جاندا ہے انہاں دے مفتی نے مفتی صاحب دا نام ہے مفتی غلام رسول جماعتی نقشبندی انہاں ایک کتاب لکھی ہے حسب و نسب 15 کتاباں مینوں تے نہیں سن لبنیاں
انہیں 15 کتابوں کے حوالے اپنی کتاب ہی دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں جب صحابہ نے سنا کہ بھائی بھائی کا نہیں رہے گا، ماں بیٹی کی نہیں رہے گی، حشر والے دن نسب ہی ختم ہو جائیں گے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پاک ایسا کرے گا کہ سب لوگوں کے نسب ختم ہو جائیں گے؟ پیغمبر میں کل حسب و نسب منقطع یوم القیامتی الا حسبی و نسبی، ہر حسب نسب ختم ہو جائے گا سوائے میرے حسب کے، سوائے میرے نسب کے. صدقہ جامع آباد رہو بھائی. ہر حسب بھی ختم ہوگا، ہر نسب بھی ختم ہوگا. نبی فرماتے ہیں سوائے میرے حسب کے، سوائے میرے نسب کے. ہن رکھ قرآن تے ہاتھ کہ سارے خاندان برابر نے. یہ مطلب ہے نبی دا خاندان پھر وکھرا ہے. ہن میں پتہ لگا جدوں مکے تو صحابہ مدینے آئے نے ہجرت کر کے، ایک مہاجر ایک انصار نو. صدقے جاواں جی تواڈے سنن تو صدقے آ جڑے میرے تو اگے جا رہے ہو. ایک مکی نو مدنی دا بھرا بنایا، مدنی نو مکی دا بھرا بنایا، مہاجر نو انصار دا، انصاری نو مہاجر دا. جدوں سارے فارغ ہو جائے دو ہی بھرا رہ گئے سا بھائی، یا نبی رہ گئے یا علی رہ گئے. صحابہ کرام نے آکھیا یا علی تانوں کسے دا بھرا بنایا ہی نہیں. فرمایا انہاں نو پتہ ہوئے، وہ جڑے بناندے نے پا انہاں نو پتہ ہوئے. جا کے رسول خدا نو صحابہ آکھیا یا علی، یا رسول اللہ علی رہ گئے جے. تساں غور نہیں فرمایا. یا رسول اللہ علی رہ گیا جے. حضور نے فرمایا کتھے نے؟ بلاؤ. انہاں کہا جی بلاندے جب ہے. حضرت علی سامنے آئے، آنج صحابہ کھلوتے سن. نبی نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. ہاں صدقے جاواں، یہ سارے دنیا میں بھائی ہیں، تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، تو میرا آخرت میں بھائی ہے. جب سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، علی دا نبی نہ رہ جائے گا، نبی دا علی نہ رہ، حسن دا حسین نہ رہ جائے گا، حسین دا حسن نہ رہ جائے گا. میں کہ اللہ انہاں دے ختم نہیں ہو کیتے، انہاں دے ختم نہیں ہو کیتے. اللہ فرمایا انہاں دے تے کیتے نے. ایک دا سوال دوجا نہ دین لگ پے، ایک دا جواب دوجا نہ دین لگ پے. یہ مطلب ہے نسب ان کے ختم ہوں گے جو حساب دینے جائیں گے، ان کے رہ جائیں گے جو حساب لینے جائیں گے. سبحان میں تھوڑے کو 52 منٹ پڑھ چکا. مجلس پڑھیے تو اسی کوئی 40-45 منٹ پڑھنے فضائل تے 15 منٹ 10 منٹ مصائب. ہوں 52 منٹ پڑھ گیا، 8 منٹ باقی نے، 1 گھنٹہ پھر فضائل ہی میں پڑھنے تو میں قریب آ گیا. یہ مطلب ہے سارے حسب و نسب ایک جیسے نہیں. نبی دا نسب بھی ہو رہے، نبی دا حسب بھی ہو رہے. ہوں میں حضرت علی دی فضیلت پڑھن لگا. جی میں پڑھن لگا مولا علی دی فضیلت پڑھن لگا. یہ نبی دا حسب باقی رہ جائے گا، نبی دا نسب باقی رہ جائے گا. کوئی بندہ اپنی اولاد نو نہیں پہچانے گا، نبی اپنی اولاد نو پہچانے گا تے اولاد نبی پاک نو پہچانے. بولو انہاں دا حسب نسب رہ جائے گا نا. جنوں بندے دے ذہن چ نبی دا نسب عالی آ گیا نا، نبی دا نسب عالی آ گیا. میں تقریر چھڈ کے نیا دین لگا، باب وضو کھڑا، قرآن تے میرے ہاتھ نے. اے جدی وجہ تو نبی دی نسل باقی ہے، او دا نام علی. نہیں تساں غور ہی نہیں فرما. سر اٹھا بھائی میں خاندان دی گل کر بھائی. خاندان رسول تمہیں پتہ ہے نبی پاک دے متعلق تے بندے بڑے راضی ہوئے سن. یہ بیٹا ہی کوئی نہیں رہا، یہ بیٹا ہی کوئی نہیں رہا. اللہ فرمایا ایویں پہ کر دے ہو انا تو اینا کل کا فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. اور حضرت علی دے آن تے نبی اٹھ کے ایتھوں متھا چومے ہیں. حضرت ابن عباس فرماندے نے کتاب دا نام خصائص علی ہے، لکھن والے ظہور احمد فیضی صاحب اہل سنت نے. وہ فرماندے نبی اٹھ کے، حضرت ابن عباس فرماندے نے میں تے میرے ابا جی موجود ساں، نبی نے اٹھ کے حضرت علی دا ایتھوں متھا چومیا تے میرے ابا جی نے پوچھیا یا رسول اللہ تسی علی نال ایڈی محبت کردے ہو جڈی میں پہ آوے نا؟ نبی پاک نے فرمایا تو تے مینوں کردیاں ویکھ لیا نا، اجے تو او دی محبت نہیں ویکھی جڑا دسدا ہی نہیں. اے دے نال جنی اللہ محبت کردا میں بھی نہیں کردا. انہوں نے کہا تسی برابر محبت کر دے ہو. نبی نے فرمایا برابر نہیں کرتے. کیوں؟ فرمایا اللہ علی سے محبت کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، میں علی سے محبت کرتا ہوں اپنی حیثیت کے مطابق. حضرت عباس نے پوچھا توحید بھی علی نال محبت کر دی تے نبوت بھی، وجہ؟ فرمایا وجہ ہے ہی ایک. ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا. افضل اوے خدا دا نا ہی تو جدوں آنا نا اودی توہین ہو گئی، اودی توہین ہو گئی. تو پہلا تھلوں چک کے بندہ علی دا برابر کیوں کرنا؟ پھر آنا توہین ہو گئی. کیا بات؟
اور جتھے علی ہیں یار اتھے رہن دے تینوں خدا دا واسطہ ہے اتھے رکھیں گا تو سوکھا رہیں گا اے میرے تو وڈی گڈی جو نال دا بندہ لے آوے گوانڈی میرا تو میں تو تاں ہی ساؤں سکنا جی اللہ دے آسرت ہی ہے اور ساؤں میں تاں ہی سکنا پہ اندروں مطمئن ہو جاؤں کہ جڑی اللہ انہوں دیتی ہو دی ہے جڑی میں دیتی ہو میری میں گجرانے ہونا میرے صاحب کرنل صاحب میرے سامنے ہوتے ہیں کرنل صاحب ہوں وہ کرنل نے میں نہیں ہوں میں سواں نہ بھئی عہدہ انہوں کو کرنل تھا میرے کو نہیں اور میں نہیں بہت اچھی گل ہے میں انہوں کرنل صاحب آنا بڑا میرے نال پیار کرتے ہیں وڈے عہدے جڑا وڈا عہدہ ہوئے نا انہوں من جائیے حسد نہیں کری ہے صدقے جاواں اور من جا حضرت علی نو اللہ نے کتنے رکھے نبی نے پوچھا حضرت نبی پاک نو حضرت عباس نے پوچھا چاچے نے یہ حضرت علی نے اتنی محبت کیوں کر دیں فرمایا ایک کی کریے وہ یہ دینا کرتا تو میں بھی یہ دینا وہ کہنے لگے تو یہ وکھری گل کیڑی ہے بھائی وکھری تو صاحب لایا جی نویکلی گل حضرت علی چ کیڑی مینوں تو ساکر اٹھائے تو یہ آپ ہی اٹھ پا چلو جاؤ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد توجہ ہے سٹیج سیکٹری ایک ایسی قسم ہے اللہ دی مخلوق ہے جیڑا پڑھدا ہوئے نہ کدی نہیں سنیا وہ اگلی ربائی لب دے ہوندے نے میں کیڑی پڑھنی توجہ ہے اے تے شاعری بڑی دیر نہ گئے نے ورنہ اعلان کر کے باہر ٹر جاندے جنہیں اگے میں ویکھے نا اعلان کر کے باہر نکل جاندے نے مگروں لبدے پھر ہن کنے پڑھنا ہے سگڑ پیتے کچھ آ جا پھر آ گیا اگلے دا اعلان کرن شاعری تو بابا چیر کٹ گئے توجہ ہے مولا تو انہوں جزا دے چھڈن لگا جی میں کی کہہ رہا ہوں میرے مصطفیٰ نو حضرت عباس نے پوچھا یہ دے وچ وکھری گل کیڑی یہ دے وچ وکھری گل کیڑی یار وکھری گل کسے نہ کسے جو ہوندی ہے اینے جو مولوی نے تو ہمیں نہیں سدنا سی یہ دا مطلب بانی دی نظر چ کوئی تے میرے سے گل وکھری ہے اور جڑا مینوں آکھا تو ہی پڑھنا تو ہی پڑھنا تو ہی پڑھنا جتھے منصر مادی صاحب جاندے نے جتھے وسیم صاحب جاندے نے انہاں دی انفرادیت ہوندی اوتھے وہ آندے تہاں پڑھنا ہے تواڈے تو بغیر نہیں چلدا آ تواڈے اے دا مطلب ہر بندے چ کوئی نہ کوئی نویکلی گل حضرت عباس نے پوچھا بھئی علی وچ نویکلی تے وکھری گل کیڑی ہے نبی نے فرمایا تے ایک ایسی گل ہے جڑی ساری دنیا تو وکھری تساں غور ہی نہیں فرمایا جنوں نبی نویکلا کرے او دے برابر نہ بندہ لے آئی نبی نے دلیل دیتی ہے پیغمبر نے فرمایا سنو چچا جان دنیا میں ہر بندے کی نسل اس کی اپنی وجہ سے ہے میری نسل اس علی کی وجہ سے مولا تو انہوں جزائے خیر دے اچھا جی جے نسب وچے حسب وچے جڑا دادا نبی دا اوہی دادا علی دا کی گل ہوئی وہ نبی پاک دے دادے دا نا عبد المطلب ہے تے حضرت علی دے دادے دا نا اے عبد المطلب ہے مہربانی قبلہ عالم ہر نبی پاک دے نسب نال حضرت علی دا نسب انج ملتا ہے جدا جواب کوئی نہیں تے اگوں نبی دی جیڑی بیٹی ہے وہ ایک کے جنہوں کوثر کیا گیا تے پیغمبر فرماتے نے اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کفو ہی کوئی نہیں یعنی اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کے برابر ہی آنے والا کوئی نہ تھا یہ دا مطلب ہے نسب وچ مولا علی کمال نے جے تقوی چ پڑھا تقوی کنوں آندے تقوی آندے نے بچے ہوئے کو جو علائشوں اور گناہوں سے بچا ہوا ہو اسے متقی کہتے ہیں اگر دوسرا معیار اسلام میں ہے تو وہ تقوی ہے خاندان بھی بڑا ہو اور پھر کوئی متقی بھی ہو یہ بہت بڑی بات ہے علی صرف متقی نہیں امام المتقین کیا بات ہے مولا تو انہوں جزائے خیر دے میرے عزیزو اگلا معیار علم ہے علم تو لمبی بحث نہیں کرتا نبی فرمایا آنا مدینہ تو علم ہے والیون کوئی بندہ قیامت تک قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسے نبی پاک زندگی چ کسے کو مسئلہ پوچھیا ہوئے بولو جی بولو نہیں نبی پاک مسئلے دسے نے پوچھے نہیں اساں بوٹی پی کے حضرت علی نو نہیں منیا نبی تو بعد انہوں منیا جس کسے کو مسئلہ پوچھیا ہی او مدینہ تو علم نے تے حضرت علی باب مدینہ تو علم نے پہلا بھی علی ہے 10واں بھی علی ہے یہ بتانے والے ہیں پوچھنے والے نہیں 10ویں امام تک آ گیا میں 10ویں امام دا زمانہ سی یہ نبی دے 10ویں خلیفہ سن نہ علی نکی سی
سارے اٹھاؤ حضرت علی دی میلاد تے مقاماں دا فکر نہیں کرنی حضرت امام متوکل دا زمانہ سی متوکل نو بادشاہ روم نے خط لکھیا اس آخیا تہاڈا قرآن تہاڈے کول ہے انہاں کہا کول ہے پڑھیا جے پڑھیا ہے حافظ بھی موجود نے دھیان نال پڑھیا جے انہاں کہا پڑھیا گل کر قرآن دے وچوں کوئی سوال کر لاں اس پنڈ دیاں گلیاں دے متعلق میں نہیں جاندا یہ گلی اگوں بند ہے مینوں نہیں پتا کھلی ہے مینوں نہیں پتا اگے گھر کدا مینوں نہیں پتا ایویں ہی وڑ جا میں پھا لگ گیا مینوں میں کہے دے نال ٹر جاگا وہ مینوں لے کے گیا میں ٹر گیا مینوں پتہ ہی کسے گل دا نہیں جہاں بندہ ایتھوں دا ہے وہ تے سوال ہو سکتا نا بھی آ گلی کدھر جاندی ہے آ کدھر جاندی ہے تے جے ایتھوں والا ہی بندہ آکھے مینوں پتہ کوئی نہیں تو پھر میں وہ کی کر بندہ بھی ایسے پنڈ دا ہوگا کہ تے اسے پنڈ دے متعلق میں پوچھاں پہ تے بھائی جی کیڑا پنڈ ہے اچھا ٹھیک ہے میں انہوں پوچھاں پہ تے پرائمری سکول ہے کہ مڈل سکول ہے پرائمری سکول ہے یا مڈل سکول ہے تو نہیں تو گھبرائے ہو ایک پنڈ ہے سجدہ دا بھی تو نہیں ہے نہیں کھاریاں دے کول ایک پنڈ دونی سادات وہ پھر میں کسی سید نے پوچھے ہے کیونکہ وہ لفظ ایسا ہے پنجابی دا لفظ ہے نا جی تے اے دے وچ پھر میں تسی بھاجی کتھوں آئے ہو تونی چوں تسی کتھوں آئے ہو تونی وہ پھر بندے تھوڑا جانا جی پریشان ہو جاندے نے پنجابی دی وجہ تو وہ پھر میں ایک سید نے پوچھا بھی سیداں دے پنڈ دا نام ہے تے تونی انہاں آکھیا اصل چ سی دھنی سادات وہ ہولی ہولی تونی کسا چھڑا ویسے دھنی ہے یہ بھی دھنی ہوئے گا یہ بھی دھنی ہے اصل چ ساڈا پنجابی ایسی نا اللہ معافی دے تونی ایتھے کہ میں پنڈوں لنگنا سیالکوٹ چیے وہ دا پنڈ دا نام ہے بدی پور خدا دا نام ہاں بدی پور ہے کی نام ادھر پتہ نہیں میں لنگنا کدی بدی وہ میں دا نام نیکی پوری رکھ چھڑا خدا دا نام وہ اس طرح پنجابی نام بگڑ جاتے ہیں میں تو ہاسا نکل گیا تو میں نام پوچھا صرف اس واسطے میں آپ نہیں دہرایا میں نہیں آپ دہرایا میں تھوڑے کو پوچھا اس پنڈ کے بندے تو بندہ پوچھ سکتا نا پرائمری سکول ہے کہ مڈل سکول ہے انہوں پتہ ہونا ہے اے گلی کدھر جاندی ہے انہوں پتہ ہونا ہے اے کدا گھر ہے انہوں پتہ ہونا ہے ہن قرآن سی مسلمانوں دا اس متوکل عباسی نو خط لکھیا شہنشاہ روم عیسائی سی اس آکھیا 7 حرف مینوں یاد نے کیڑا کیڑا سے جیم خے زال شین زویں اور فے اج 5 رجب نہ ہوندا تے میں گل نہیں سی کرنی میرے 10ویں امام دا اج پھر کوتاہی ہوے گی اگر امام علی نقی دی بندہ گل نہ کرے اس آکھیا 7 حرف نے 7 ہی میں آیتاں پڑھیاں سن کیا بات ہے 7 دے پہ مکاننا ہو سکا ایک لفظ سیو ہے ایک جیم ہے ایک خیو ہے ایک زال ہے ایک شین ہے ایک زوئم ہے ایک فیو ہے قرآن دی وہ صورت دسو جدے وچ 7 حرف کوئی نہیں قرآن دی وہ صورت دسو جدے 7 حرف کوئی نہیں وہ ایلچی آ گیا انہیں آ کے پیغام دیتا متوکل عباسی مسلمانہ دا بادشاہ سی خلیفۃ المسلمین بنیا سی وہ پریشان ہو گیا اس حافظ سدے عالم سدے انہیں آکھیا جی یہ بندے نو ایتھے 2-3 سال رکھو لبنے بھئی مطلب ہے سارا قرآن پھولنا پینا ہے بھئی یہ 7 حرف سے کتھے کتھے وے زوئیں کتھے کتھے وے فے کتھے کتھے وے زال کتھے کتھے وے کتھے ہے کتھے نہیں یہ کوئی مذاق ہے یہ تو لمبا چوڑا کم ہے انہوں ایتھے ہی رکھو جدوں پتہ کران گے دساں گے قرآن چو صورتاں بانٹ لینے ہیں ایک ایک نو وینے ہیں کی کری ایک بندہ وچوں بولیا تو پتہ جننے منہ اے بڑا سواد آیا تواڈی پنجابی دا جننے منہ اونیاں گلاں اوتھوں ایک بندہ بولیا اس آکھیا بندہ اس عیسائی بادشاہ نو پوچھے تو ساڈا بادشاہ مسلمان پریشان کر چھڑیا ہے ساڈا قرآن ہے پاویں کیڑے ہون پاویں کیڑے نہ ہون وچوں ایک بندہ کہنے لگا اوے بڑی شرمندگی تے گل جی قرآن دے متعلق سوال پیا کرتا جی تے کوئی اس طرح دی گلاں نہ کرو لبو انہاں آکھیا جی بڑا لمبا چوڑا کام ہے وچوں ایک دربار تے بندہ اٹھیا تانوں پتہ ہے ہر دربار چ ایک نہ ایک ہوندا سی صدقے جاواں آباد رہو جی اٹھ کے کھڑا ہویا اس کا مشکل بن گئی ہے تو میرے کو مشکل کشا موجود ہے مشکل بن گئی ہے تو میرے کو مشکل کشا موجود ہے بی اے او پنڈ جتھے میں پہلی باری آیا میں کہہ نہیں سکتا میں پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں نہیں میں پھلے آواں تو میں کہہ سکاں میں پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں ایتھے میں نہیں کہہ سکتا ہاں کچھ چہرے ایسے نے تہاڈا چہرہ اے ملک صاحب کچھ چہرے ایسے نے جن کو پہلے سے بھی میں پہچانتا ہوں بھی سمجھ آئیے بھی پہلے سے بھی جانتا ہوں میں پڑھ رہا ہوں اور آپ بھی اسی طرح سن رہے ہیں جس طرح میں پڑھ رہا ہوں میں پہلے بھی اس سڑک سے گزر چکا ہوں میں ہیڈ مرالا پہلے بھی
بی دیکھ چکا ہوں. اور یار بی دا مطلب ہے اگے بھی ہے تو ہن بھی ہے. اینو اندر بھی بندے دی گل سنو مینوں اجازت دے دیو ٹھنڈ پی جائے گی جنی باہر ٹھنڈ ہے اونی کلیجے چ پی جائے گی. اور بندے اٹھ کے آکھیا پریشان کیوں ہو؟ اس آکھیا 7 حرف نے کتھوں کتھوں لبھیے کیڑی صورت چ ہیں تے کیڑی چ نہیں. سورہ بقرہ ایڈی لمبی، سورہ نساء ایڈی لمبی، سورہ آل عمران، رحمان، واقعہ کی کریے. اس آکھیا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر مشکل ہے تو آج بھی ایک علی موجود ہے. صدقے بڑی باریکی نہ سنے جی. آج صدقے جاواں جی آج بھی ایک علی موجود ہے. کون علی؟ کہنے لگا جب پہلے مشکل بنتی سی تو علی مرتضیٰ تھا، آج علی نقی موجود ہے. وہ پہلا تھا یہ 10واں ہے، اس پہ بھی درود تھا. بی نو بسن دے، اس پر بھی درود تھا، اس پر بھی درود ہے، اس پر بھی صدقہ حرام، اس پر بھی صدقہ حرام. وہ بھی نبی کے خاندان کا، یہ بھی نبی کے خاندان کا. انہوں نے کہا بلاؤ. حضرت امام علی نقی علیہ السلام تشریف لے آئے. حضرت علی نقی علیہ السلام نے ایڈے بڑے مسئلے نو ایویں لائٹ ہی لیا. جنہوں لائٹ لین دی سمجھ ہے انہوں ساری تقریر دا سواد ہونا ہے. کئی بندے ہر گل نو لائٹ نہیں لیندے، کئی لائٹ ہی لیندے نے. لائٹ چلو لائٹ تو یاد آیا اج تو لائٹ گئی ہے سارے پاکستان دی. تواڈے کول ہے سی نہیں؟ سارے پاکستان دی کوئی کتے لائٹ ٹر گئی. وہ ہر بندے آکھیا اس کی بند جے تواڈی، انہاں آکھیا ساڈے ہاں بھی کوئی نہیں، ساڈے ہاں بھی کوئی نہیں، ساڈے ہاں بھی کوئی نہیں. اور رولا پی گیا. کئیاں بندیاں نوں سویرے اٹھ کے پتہ لگیا رات لائٹ کوئی نہیں سی. اور جڑے بڑے بڑے لوگ سن انہاں نوں کی پتہ ہے؟ انہاں کول تے جنریٹر چلدے نے پے یا پھر بجلی موجود ہے، انتظامات موجود نے. تہاڈا کیا خیال ہے؟ زرداری بھی گئی سی شباز شریف حل ہاں کوئی نہیں پتہ ہی نہیں. لائٹ لیا انہاں آخیا رات 2 دن لائٹ کو نہیں سی، انہاں لائٹ ہی لیا. اس لائٹ نو ہاں صدقے جاواں لائٹ لیا. گئی سی یا گئی سی بناؤ ہے لائٹ. ایتھے میں اعلان کراں بھائی جان شیعہ سنی بیٹھے ہو، مہربانی کرو اللہ دا گھر بنانا 1 کروڑ روپیے دی لوڑ ہے، بوجھاں چت مارو گھر جان دی لوڑ نہیں، ایتھے پورے کر دو. بندے آخنا شاباش تیرے بھائی، کروڑ روپیہ گھر بھی نہیں جانا تے بوجھیں لوگ لے کے آئے نہیں. تے ایتھے بندہ کھلوتا ہوئے جہانگیر ترین جیسا، علیم خان جیسا، زرداری اے صدقے بھائی راضی آج قبلہ میں راضی ہو گیا. انہیں اس 1 کروڑ نو لائٹ ہی لینا ہے. کروڑ صرف کروڑ جڑے ارباں خرباں انہیں نال دے نو آکھنا پر سیکٹری نو دے چیک دے کروڑ روپیہ دے. کروڑ روپیہ انہوں نے ہاں ککھ بھی نہیں. لائٹ کنے لیا؟ وڈے نے وڈے نے وڈے نے. اے پورے دربار نو وقت بنیا سی کہ 7 حروف کیری صورت چ نہیں. متوکل بھی مصیبت نو پھڑیا سی قرآن تے میرے ہاتھ نے. جس اس مسئلے نو لائٹ لیا او دا نام علی نے. صدقے جاواں جی صدقے جاواں سارے اٹھاؤ جی آخری گل کر رہے ہیں. لائٹ لے کے میرے امام فرماندے کی ہویا؟ کہنے لگے جی وہ روم دے بادشاہ نے خط لکھے اے 7 حروف نے کیڑی صورت چ نہیں. اے ادھروں ویکھو یار میں لائٹ پیش کر رہا. میرے امام 10ویں لائٹ جا لے کے خاندان بھی کمال ہے، تقوی بھی کمال ہے، علم بھی کمال ہے. اور تسی تقوی دی گل کردے ہو پیو تقی ہے پتر نقی ہے. صدقہ جاواں تیرے خاندان تو صدقے سبحان اللہ. میرے مولا نقی علیہ السلام جواب سننا. انج لائٹ لے کے میرے مولا فرماندے نے کیوں پریشان ہو؟ انہاں کہا جی کتھوں لبھیے پورے قرآن جو سورت جدے چ زوئے بھی کوئی نہیں، فے بھی کوئی نہیں، شین سے جیم خے زال ہے ہی کوئی نہیں. مسکرا کے تے لائٹ لے کے میرے مولا 10ویں امام فرماندے نے افسوس مسلمانوں تم نے سورہ حمد بھی اچھی طرح نہیں پڑھی اور تم نے سورہ فاتحہ بھی اچھی طرح نہیں پڑھی. یہ 7 حروف سورہ فاتحہ میں نہیں. اگلی گل کا سواد آنا ہے، یہ چھوٹی گل ہے، یہ تو بڑی گل کر رہے ہیں. بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا. اس گل تو فضیلت والی گل تو سر خدا دی قسم تمہیں آرام آئے گا ذہنی طور پہ. میرے امام فرماتے ہیں تم پریشان ہو گئے ہو اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 حروف نہیں. فرماتے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کیوں نہیں. آئے ہائے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ 7 حروف پورے قرآن میں ہیں، سورہ فاتحہ میں کیوں نہیں. سفیر واپس دوڑ گیا. اس آکھیا ایک بندہ اٹھے ہی وہ اسے گل دسی ہے کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ 7 سورہ فاتحہ ہیں کیوں نہیں.
روم دے بادشاہ نے پیغام بھیجا انہوں نے آخ جواب دینے والے کو یہیں رکھنا میں مسلمان ہونے کے لیے آ رہا ہوں جواب دینے والے کو یہیں رکھنا میں اسلام قبول کرنے آ رہا ہوں بندیاں بچوں دے مشیر تے وزیر جڑے ہوندے نے بڑے اترے ہوندے نے انہاں آکھیا دسو جی ہونے اتھے بہ رہے نے مدینے جانے تو گھرے کدوں ہونے آ تے مسلمان ہونے ہی تے ساڈے خلیفۃ المسلمین دے ہتھوں ہو جا آگے انہوں نے مطلب یہ سی کہ ساڈے ایک خلیفے دے ہتھوں بادشاہ مسلمان ہوئے گا تے یہ ٹو ٹپا یہ بنے گا نمبر شمبر بن گئے اس بھی کمال کی تھی اس نے کہا میں مسلمانوں کے خلیفہ کی بیعت نہیں کرنا چاہتا میں محمد کے خلیفے کی بیعت مولا تھانوں جزائے خیر دے انہاں دا نسب تے کمال ہے حسب تے کمال ہے تقوی تے کمال ہے علم تے کمال ہے طہارت تے کمال طہارت واسطے تیرا رجب آ رہی ہے مولا علی واسطے بیٹھے ہو ایک جملہ پڑھ دینا مسجد ہے اس پنڈ جی ہے جی اٹھاں مدینے ہوئیاں سن ایتھوں ہی کسے پٹھے تو سیمٹ بھی ایتھوں ہی سیال کوٹوں کوئی مسجد کے اندر تھک سکتا ہے نہیں کوئی پیر گندہ بندہ پیر رکھ سکتا ہے بندے تے غسل واجب ہوئے پہلا غسل خانے جائے گا غسل کرے گا تے اندر جائے گا یہ دا مطلب ہے جتھے جتیاں لیندیاں نے تے کہ مسجد شروع ہوندی ہے پاویں ایسے پنڈ دی ہے یار ایسے پنڈ دی ہے ہر مسجد کعبے نال نسبت رکھ دیئے تو مسجد سب تو پہلی مسجد قبلہ مسجد الحرام ہے دنیا تے شیعہ بنان سنی بنان دیوبندی بنان اہل حدیث بنان جڑی مسجد بنتی ہے وہ دی نسبت کعبے نہ ہو جاندی ہے اس واسطے اتھے پلید بندہ جا نہیں سکتا مسجد زیادہ دیر سونا بھی نہیں چاہیے کہ ستے بندے نو پتہ نہیں ہوتا کس وقت پلید ہو سکتا میں صحیح مسئلہ پہ دستا جڑے بستر ہی مسیطے لے گئے انہوں نے گل میں نہیں کر میں تے مسئلہ پہ دسنا بھئی مسجد وچ بندہ پاک جاندہ ہے پلید بندہ مسجد وچ طہارت بھی ایک مسئلہ ہے نا اللہ فرمایا ناپاک اور پاک برابر تو آڈی خیر ہوئے مسجد وچ کسے بی بی آخری جملہ ہے بچہ اللہ دے وے کسے بی بی نو پاویں کڈی کمال دی مستور ہوئے وہ کچھ دن ہو دیتے ایسے ہوندے نے مسجد وچ نہیں جا سکتے ملاد سننا ہے مولا علی دا ملاد سننا ہے صدقے جامع آباد رہے وجنا بچہ گودے چوئے پہلے دن دا بچہ ہوئے بی بی اس قدر پلید ہوندی ہے کہ اپنے پیر دا انگوٹھا مسجد دے اندر لے پاسے باہر کھلو گے نا جتیاں چھے تے اپنا انگوٹھا اندر نہیں لا سکتی یہ کسی نے مسئلے دا پتہ ہوئے میں نہ جتیاں نے تھان تک بی بی جا سکتی چونکہ اجے بچہ آیا ہے کچھ دن تو بعد وہ پاک ہوئے گی جدوں غسل نفاذ کرے بہت شکریہ یہ میں گہرائی جی نہیں جانا چاہتا جدوں غسل کرے گی اس بعد مسجد جا سکتی ہے آج بچہ آیا ہوئے اور کچھڑ چک کے مولوی صاحب کو اس اذان بھی دوانی ہوئے تو انشاءاللہ جے جائے تو جتیاں نے تھان کھلو سکتی ہے اندر نہیں جا سکتی اے پلید بی بی نواں بچہ آن والی نو مولود دی ماں مسجد دے اندر انگوٹھا ٹچ نہیں کر سکتی اور دی طہارت دا مقابلہ کون کرے ترائے دن کعبے جو نہ ماں باہر آئی ہے نہ بیٹا باہر آیا ہے چوتھے دن محمد اٹھائے نبی نے زبان چسائی ہے حضرت علی نو جے علی دی زبان اپنے منہ چ رکھن لگے نبی پاک نے علی دا منہ توتا ہوئے میں مجرم ہاں وضو کرایا ہوئے میں مجرم ہاں علی دے منہ وچ منہ رکھ گئے پیغمبر دسیا کعبہ بھی پاک ہے ماں بھی پاک ہے بیٹا بھی پاک ہے